موضوع الدرس في أحوال السعداء وأحوال الأشقياء سورة الدهر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں دونوں جماعتوں کا ذکر فرمایا ہے. جیسے کہ آپ نے پہلی آیت میں پڑھا تھا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو شاکرن کا معنی تھا ایمان لانے والے، ماننے والے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے، اور کفورا کا معنی تھا انکار کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہ لانے والے. تو دو لفظوں میں دونوں کا ذکر آ گیا، مومنین کا بھی اور کافرین. اب اس کے بعد اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے، اس کو کہتے ہیں لف نشر مرتب، یعنی یہ علماء کی اصطلاح میں ہے کہ لف نشر مرتب کے شکورن و کفورا، پہلے شکور ہے بعد میں کفور ہے. تو یہاں پہلے جو ہے کیونکہ کفور آخر میں تھا اس کے ساتھ ملتا ہوا کیا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے سلاسل بھی، اغلال بھی، اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ بھی. اب سمجھیں کہ سارے قرآن پاک میں جہاں بھی جنت کا ذکر آیا ہے یا جہنم کا ذکر آیا ہے
تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اعدت للمتقین، جنت متقین کے لیے ہم نے تیار کر رکھی۔ جہنم کا ذکر آیا، اعدت للکافرین، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ اب اس میں بہت سارے فرقے جو ہیں، باطلہ فرق جو ہیں، معتزلہ ہیں، ان میں پھر کئی فرقے ہیں۔ بعض تو کافر ہے نا جی، وہ تو کھلے کافر ہیں کہ وہ تو مانتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ جب وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا ہی انکار کرتے ہیں تو جہنم کا انکار تو خود بخود ہو گیا۔ ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ بس ہم مر جائیں گے، اس کے بعد ہم نے نہیں اٹھنا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہم نے دوبارہ کھڑا نہیں ہونا، وہ تو آخرت کے ہی منکر ہیں۔ اب بعض فرق ایسے ہیں کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں قیامت ہوگی اور اس تمام مخلوق جو مر گئی ہے ان سب کو اللہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے اور جزا سزا بھی ہوگی۔ لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی جنت جہنم جو ہے یہ پیدا نہیں ہوئی ہے، قیامت میں اللہ جب دار الآخرہ عالم آخرت کو پیدا فرمائیں گے اور ہر چیز تبدیل ہو جائے گی، یہ زمینیں آسمان سب کچھ، تو اس وقت جنت جہنم بھی پیدا ہو۔ ان کا یہ اعتقاد، وہ کہتے ہیں کہ بالکل جنت ہے، جہنم ہے، آخرت ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہے، لیکن جنت جہنم ابھی اللہ نے پیدا کی نہیں ہے، کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ لفظ مبارک آتے ہیں کہ ہم نے تیار کر رکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تحدید کے لیے ہیں، یعنی ظالموں کو ڈرانے کے لیے ہیں کہ بھئی عذاب تیار ہے، خیال رکھو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ عذاب باقی تیار ہے۔ تو وہ جو ہیں وہ تو جنت اور جہنم کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ ہے لیکن پیدا نہیں ہوئی، پیدا ہوگی جب اللہ نئے آسمان بنائیں گے، نئی زمین بنائیں گے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس وقت اللہ جنت جہنم کو بھی پیدا فرمائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی اصل میں جنت اور جہنم پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ نہ تو کوئی جنت میں داخل ہو سکتا ہے نہ جہنم میں داخل ہو سکتا ہے، وہ تو آخرت میں ہوگا نا، قیامت میں ہوگا نا، اس سے پہلے تو کوئی جنت جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہ اپنے عقل کے مطابق سوچتے ہوئے صراط مستقیم سے ہٹ گئے۔ اور دوسرے فرقے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کل من علیہا فان، کہ جو چیز دنیا میں سب پہ فنا ہو جائے۔ تو جب سب کچھ نے فنا ہو جانا ہے، آسمانوں اور زمینوں نے بھی فنا ہو جانا ہے، تو اگر جنت جہنم ہوگی وہ بھی تو فنا ہو جائے گی، پھر فنا کے بعد تو پھر دوبارہ ہی پیدا کریں گے نا، پھر پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ ان کے اعتراضات کو سمجھیں، دماغ میں بٹھائیں۔ کیوں باطل فرقے بھی نعوذ باللہ قرآن کی آیات کو لیتے ہیں، آیات متشابہات کو لیتے ہیں۔ لیکن عقیدہ اہل سنت والجماعت جو ہے، کیونکہ یاد رکھو کہ صحابہ سے لے کر قیامت تک حق فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت، کیونکہ خود حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اگر تم نے ان کو پکڑ کے مضبوطی سے اس پہ عمل کیا تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا. کتاب اللہ و سنتی، تو سنت کو پکڑنے کا حکم دیا. اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. وہاں بھی سنت کا اللہ نے پکڑنے کا حکم دیا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالجماعہ، جماعت مسلمین، جماعت صحابہ، جماعت حقہ، اس کو پکڑو. تو ادھر سنت کا لفظ ملا، ادھر جماعت کا لفظ ملا. تو صحیح لقب جو ہے وہ اہل السنت والجماعہ. یہ تو خیر آج کل جیسے بریلوی حضرات اپنے آپ کو لکھتے ہیں اہل سنت، انہوں نے تو یعنی مقصد یہ سمجھایا ہوا ہے کہ بس صرف ہم ہی اہل سنت ہیں، یعنی جو اہل بدعت ہیں وہ اہل سنت بن گئے. جن کے ہر عمل میں بدعت ہے، اذان میں بدعت ہیں، نماز میں بدعت ہیں، صلاۃ و سلام میں بدعت ہیں، عید میلاد میں بدعت ہیں، مرنے کے بعد دفن کرنے اذان میں بدعت ہیں، چلتے ہوئے کلمہ پڑھنے میں بدعت ہیں، 40 قدم کے بعد میت کو رکھنے میں بدعت ہیں، پھر کل خانی کی بدعت ہیں، 7 جمعراتوں کی بدعت ہیں، پھر جلیسویں کی بدعت ہیں، پھر بزرگوں کے عرس کی بدعت ہیں. یعنی بدعات سے جو بھرے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. اب اس کا کیا علاج ہے؟ جو مرضی ہے کر لو. حالانکہ اہل سنت، سنت کا معنی حضور کا طریقہ، جماعت کے صحابہ. تو سیدھی سی بات تھی کہ ہم یہ دیکھتے بھی حضرت بلال کی اذان سے پہلے صلاۃ و سلام تھے تو سنت ہے، نہیں تو بدعت ہے. ایک کھلی سی بات ہے، اس میں کوئی جھگڑے والی، لڑائی والی یا کوئی دلائل دینے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عقل میں سمجھ نہیں آ رہی ہے. بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ شہید ہوئے، اس کے علاوہ کئی صحابہ اپنی موت کے ساتھ فوت ہوئے. کیا حضور نے کسی کی قبر پہ کھڑے ہو کے اذان دی ہے؟ دی ہے تو سنت ہے، نہیں دی تو بدعت ہے. کیوں؟ سنت کا معنی ہے حضور کا طریقہ. اچھا جی، کفن کے اوپر لکھو جی، کلمہ لکھا جا رہا ہے اور کفنی پہ کیا حضور کے زمانے میں جن کو کفن ملتا تھا ان کے کفن پہ بھی کچھ لکھا تھا؟ حضور پاک نے فرمایا بھی کلمہ لکھو، فلاں چیز لکھو، فلاں آیت لکھو، فلاں قرآن لکھو. اگر حضور نے کیا ہے یا فرمایا ہے سنت ہے، نہیں تو بدعت ہے. اسی طرح جب میت کو لے کے چلتے ہیں کہتے ہیں جی 40 قدم پہ اب روک دو میت کو جی، اور پھر جناب دوبارہ اٹھاتے ہیں. اچھا چلتے، اچھا جی زور زور سے کلمہ پڑھو. بھئی حضور کے زمانے میں میتیں اٹھائی گئیں، اگر کلمہ پڑھا ہے تو سنت ہے، نہیں پڑھا تو بدعت ہے. یہ تو جھگڑے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ تو اللہ نے ہر انسان کو عقل دیا ہے. بھی سنت کا معنی حضور کا طریقہ، اگر ثابت ہے سنت ہے، نہیں ثابت بدعت ہے. عید میلاد النبی ہے، بھئی حضور پاک نے اپنا میلاد بنایا ہو، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم الخلیل کا میلاد بنایا ہو، حضرت اسماعیل کا میلاد بنایا ہو، یا حکم فرمایا ہو کہ میرے بعد میلاد بنایا جائے. 65 سال حضور زندہ رہی، کم از کم 65 دفعہ تو بنایا جاتا نا. سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اہل بیت نے منایا ہے، سنت ہے. نہیں منایا بدعت ہے. سیدھی سی بات، جھگڑے کی کیا بات. اس لیے لڑائی نہ کیا کریں، فوراً پتہ لگ جاتا ہے اس کا عمل سنت پر ہے، اہل سنت.
اگر اس کا عمل سنت پہ نہیں ہے وہ اہل بدعت ہے، واضح طریقہ۔ تو اصل لقب جو ہے اور صحیح مسلک جو ہے، صحیح مذہب جو ہے، وہ اہل سنت والجماعہ۔ تو دو حدیثوں میں آ گیا، ایک تو فرمایا کہ میں آپ میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی۔ دوسری جگہ فرمایا علیکم سنتی، میرے طریقے کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین۔ اور تیسری جگہ فرما دیا کہ 73 فرقے بن جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے، الا ما انا علیہ و اصحابی، مگر وہ جس پہ میں ہوں یا میرے صحابہ۔ تو حضور سے سنت آ گئی، صحابہ سے جماعت آ گئی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ علیکم بالجماعہ، جماعت کو لازم پکڑو۔ فمن شذ شذ فی النار، جو الگ ہوا وہ مارا گیا۔ تو اہل سنت والجماعت جو ہے، یاد رکھو کہ ان کا عقیدہ یہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ نے جنت کو بھی پیدا فرما دیا ہے، جہنم کو بھی پیدا کر دیا ہے، دونوں موجود ہیں۔ جنت آسمانوں میں ہے اور جہنم زمینوں میں ہے۔ دونوں پیدا ہو چکی ہیں، یعنی کہ آئندہ ہوں گی۔ اور اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے، محبوب دو عالم نے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ نے مجھے جنت کی سیر بھی کروائی۔ یعنی حضور جنت میں خود تشریف لے گئے۔ اور اس کے بعد حضور نے اتنی تفصیل سے بیان فرمایا کہ میں نے بلال کے چلنے کی، پاؤں کی آواز بھی سنی۔ اتنی تفصیل بتائی کہ میں نے ایک سفید موتیوں کا محل بنا ہوا دیکھا، تو میں نے پوچھا جبریل سے، لمن، یہ کس کے لیے ہے یہ محل؟ انہوں نے کہا کہ رجل من قریش، قریش کے ایک آدمی کے لیے ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، انا من قریش، میں بھی تو قریش میں سے ہوں، میرے لیے؟ انہوں نے فرمایا نہیں حضرت، یہ تو آپ کے خادم کا ہے، آپ کے غلام کا ہے، آپ کے خلیفہ حضرت عمر کا گھر ہے۔ اور حضور نے پھر اتنی تفصیل بھی بیان فرمائی کہ حضرت عمر، میرا دل چاہا میں تیرے گھر کے اندر جاؤں، لیکن میں نے دیکھا کہ تیرے گھر کی سیڑھیوں پر ایک عورت وضو کر رہی ہے، تو مجھے خیال آیا کہ بھئی عمر کو غیرت کا احساس ہوگا کہ حضور میرے گھر میں گئے، وہاں میری بیوی بھی موجود تھی اور اکیلے، تو اس لیے میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رو پڑے اور کہا علیک اغار یا رسول اللہ، حضور کیا مجھے آپ پر بھی غیرت آتی؟ اگر آپ میرے گھر میں چلے جاتے تو مجھے آپ پر کیا غیرت کی بات ہے؟ نہیں، غیرت غیرت ہے۔ تو اتنی تفصیل بیان فرمائی۔ تو جب اللہ فرمائے کہ جنت تیار ہے، حضور فرمائے میں نے جنت میں خود جا کے دیکھا ہے، اور اللہ حکم دیں گے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں رہو، کلا منہا رغدا، کھاؤ پیو عیش کرو۔ تو جنت تو پہلے سے ہے، یعنی ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے، جنت پہلے موجود ہے۔ اور جہنم کے بارے میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ جہنم بھی تیار ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ زمین میں ہے، اور تقریباً یہ جتنا حصہ سمندروں میں ہے نا، اس کے نیچے جہنم۔ خود اندازہ کر لو جہنم کتنی بڑی ہوگی، کیونکہ 3 حصے تو پانی ہے نا دنیا میں، ایک حصے میں ہم رہ رہے ہیں، تو اس کے نیچے جہنم ہے۔ کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا ان تحت البحر نارن، کہ اس دریا کے نیچے، سمندر کے نیچے جہنم ہے۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وضو نہیں فرماتے تھے سمندر کے پانی سے، وہ کہتے بھائی یہ جہنم ہے، جہنم کے پانی سے میں کیوں وضو کروں؟
ان کا اجتہاد تھا، حالانکہ جائز ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جائز ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنا خوف تھا جہنم سے۔ اور یہ بھی روایات میں بھی آتا ہے، آثار میں بھی آتا ہے، اب دلائل بھی جو دنیا کے جدید علوم ہیں وہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ نیچے جو جہنم ہے نا اس کے اوپر ایک غلاف حجری ہے، ایک پتھر کی سمجھے زمین ہے، اور یہ جتنی ڈرلنگ کر رہے ہیں نا دنیا میں، پٹرول نکالنے کے لیے، سونا نکالنے کے لیے، معدنیات نکالنے کے لیے، ڈائمنڈ نکالنے کے لیے، وہ 2-3 میل تک بھی چلے جاتے ہیں نیچے، لیکن وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ وہاں ہماری ساری مشینیں بیکار ہو جاتی ہیں، اس سے نیچے کھدائی نہیں ہو سکتی۔ تو مانا یہ ہے کہ وہ غلاف حجری ان کو روک دیتا ہے۔ اور جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو پھر یہی ہے کہ ذل بہار فجرت، پھر وہ نیچے والی جہنم وہ پردہ ہٹا دیں گے اللہ، اور جہنم ظاہر ہو جائے گی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جنت بھی موجود ہے، جہنم باقی یہ رہا جی فنا، تو یاد رکھو کہ کل من علیہا فان کا معنی یہ ہے کہ ہر چیز قابل فنا ہے، یہ معنی نہیں کہ ہر چیز پہ فنا ہے۔ فسائی کا من فی السماوات من فی الارض الا من شاء اللہ، لیکن جن کو اللہ چاہیں گے ان پہ موت نہیں آئے گی، جنت فنا نہیں ہوگی، اس کے اندر جو حور و غلمان ہیں وہ بھی فنا نہیں ہوں گے، عرش بھی فنا نہیں ہوگا، تو کئی چیزیں ہیں جو فنا نہیں ہو، معنی یہ ہے قابل فنا ہے، کل شیء ہالک، قابل یعنی اللہ چاہے تو فنا کر دے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہی ہے کہ، اور حضور نے فرمایا کہ میں حتیم میں حضور نماز پڑھ رہے تھے، حضور تھوڑا سا آگے چلے گئے 2 قدم، پھر واپس اپنی جگہ پہ آ گئے، پھر تھوڑی دیر گزری 2 قدم پیچھے چلے گئے، پھر اپنی جگہ پہ آ گئے۔ تو نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ تو ایسا نہیں کرتے کہ نماز میں چلیں۔ آپ نے فرمایا اصل میں کعبے کی دیوار میں اللہ نے مجھے جنت دکھلائی، اور اس کے اندر جو پھل لگے ہوئے تھے نا مجھے بڑے عجیب لگے، تو میرا دل چاہا کہ میں انگوروں کا ایک گوشہ توڑ لوں صحابہ کو کھلاؤں گا، تو میں جب آگے جانے لگا تو وہ دور ہو گئی کہ ابھی توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھلائی تو میں دہشت سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا مطلب یہی یاد رکھو کہ دونوں چیزیں اللہ نے تیار کر لی ہیں، اور ان چیزوں پہ فنا بھی نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ فنا نہیں ہوتی۔ جہاں لفظ ہے ہر چیز پر فنا، معنی یہ ہے کہ ہر چیز قابل فنا، ہر چیز قابل ہلاک۔ اس لیے اب اللہ فرماتے انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا وسعیرا۔ اللہ فرماتی ہے ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھے ہیں سلاسل، زنجیریں، اور اس کے بعد اغلال، اغلال کہتے ہیں توق، سعیرہ آگ دہکنے والی۔ 3 چیزوں کا ذکر آیا کہ اللہ نے کافروں کے لیے ایک تو زنجیریں ہیں ان کو باندھنے کے لیے، جو ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی، جیسے دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں اذ الاغلال فی اعناقہم، توق ان کے گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور بیڑیاں پاؤں میں ہوں گی، یصحبون، ان کو پھر جہنم کی طرف گھسیٹ گھسیٹ کے لے جایا جائے گا۔
تو بعض علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، اس کو کہتے ہیں لطائف تفسیر، تفسیری نقطے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصول دین تین ہیں نا، اللہ پر ایمان، نبوت پر ایمان اور قیامت پر ایمان، تین چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے کافروں کے لیے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ مانے یہ ہے وہ تین چیزیں جو نہیں مانتے تھے، ہم نے بھی تمہارے لیے تین چیزیں تیار کر رکھی۔ سلاسل بھی ہیں، اغلال بھی ہیں اور جہنم بھی ہے۔ اچھا، اور یہ بھی یاد رکھا کرو کہ جہاں جہاں بھی قرآن میں جہنم کا ذکر ہے نا، آگے ہے کافروں کے لیے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے۔ ہذہ جہنم التی کنتم بہا تکذبون۔ اسی طرح جہاں جہاں قرآن میں دیکھیں گے، جہاں بھی جہنم کا ذکر ہے نا، وہ ذکر یہ ہے کافروں کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ لیکن جو گناہ گار مسلمان ہیں وہ بھی اللہ معاف کر دے، اس کی مہربانی نہ معاف کرے تو اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ قیامت والے دن بعض مومن تو ایسے ہوں گے نا جن کا گناہ ہی کوئی نہیں، وہ سیدھے جنت میں گئے۔ بعض مومن ایسے بھی ہوں گے جن کا حساب بھی نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں گئے۔ اور بعض مومن ایسے ہوں گے کہ ان کے دونوں عمل ہوں گے، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، اچھے عمل بھی ہیں، بھیڑے بھی ہیں۔ اب اگر انہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی تھی دنیا میں، صحیح معنی میں توبہ، تو وہ بھی جنت میں گئے۔ توبہ کے بعد گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن گناہ بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، لیکن ان کو گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ ایسے ہوتے ہیں نا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بعض شراب پیتے نشے میں مر گیا، توبہ کب کرے گا؟ مسلمان تو ہے بیچارہ۔ بعض نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کرنے گیا، گھر والے آ گئے، ماری گولی، وہیں مر گیا، میں توبہ کب کرے گا؟ تو اس لیے ان کے بارے میں یاد رکھو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انشاء غفر لہم، اگر چاہیں تو اللہ ان کو بھی معاف کرے، وَإِن شَاءَ عَذَّبَهُمْ، اور اگر اللہ چاہے کہ نہیں ان کو جہنم میں ڈالو، جتنی انہوں نے جو گناہ کیا ہے نا اس کی سزا بھگتیں گے۔ ان کی سزا بھگتنے کے بعد اب ان کو نکالا جائے گا، چونکہ مسلمان جو ہے اس ہمیشہ نہیں رہے گا جہنم میں، ایک نہ ایک دن جنت میں آئے گا۔ وہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اب ان کو کیسے نکالا جائے گا؟ انبیاء شفاعت فرمائیں گے، اہل قرآن شفاعت فرمائیں گے، علماء شفاعت فرمائیں گے، اللہ کا قرآن شفاعت فرمائے گا، اللہ کے قرآن کی صورتیں شفاعت فرمائیں گی۔ گناہ گار ہے لیکن سورۃ الملک پڑھتا تھا، شفاعت کرے گی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اس کے بعد بھی وہ جہنم میں بچ جائیں گے تو ان کو اللہ اپنی رحمت سے نکال دے گا، جنت میں وہ جائے گا چاہے جتنا گناہ گار ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے آخری آدمی جو جنت میں جائے گا نا، پہلے تو فریاد کرے گا اللہ بس مجھے جہنم سے نکال دو، جہنم سے نکال کے باہر بٹھا دو، بس اس کے اندر سے نکال دو۔ اللہ نکال دے، پھر کچھ عرصہ گزرے گا، کہے گا اللہ میاں جہنم سے تو آپ نے نکال دیا، ادھر تھوڑا سا مجھے جنت کے قریب بٹھا دو، کچھ چلو اندر نہ بھیجو، اندر والی ٹھنڈی ہوا تو آتی رہے گی نا۔ اللہ نے فرمایا تم نے تو پہلے یہ مانگا تھا اللہ میاں مجھے آپ کی قسم ہے اب پھر اور کچھ نہیں مانگو۔ اللہ فرمایا اچھا بھی اس کو جنت کے باہر قریب کر کے بٹھا دو، وہاں بٹھا دیں گے،
پھر دیکھے گا جنت اور اس کے نظارے، تو پھر کہے گا اللہ میاں مہربانی کر دو، اگر مجھے بھی جنت میں داخل کر دو۔ اللہ فرمائے گا یا مدر تم بڑے ٹھگ باز ہو، بھی ہر وقت جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہو۔ کہے گا اللہ میاں تو کیا کروں؟ تو اللہ فرمائیں گے اچھا تم اتنے پہ راضی ہو کہ میں تمہیں جتنی زمین ہے اور آسمان ہے اتنی بڑی جنت تمہیں دے دوں؟ کہے گا اللہ میاں میرے ساتھ ہنسی فرما رہے ہیں۔ لازم جنت میں جائے گا، لیکن جو کفر پہ مر گیا ہے، شرک پہ مر گیا ہے، غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر گیا ہے، یہ نہیں کہ صرف بتوں کی پوجا کرتا تھا، بتوں کی پوجا کرے یا انسانوں کی پوجا کرے یا جنوں کی پوجا کرے یا شیطان کی پوجا کرے، من دون اللہ، اللہ کے سوا جب غیر کو تم نے پکارا ہے تو شرک۔ چاہے تم اللہ کے نبی کو پکارو، چاہے ولی کو پکارو، یا عبد القادر، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا مصطفیٰ، یا جبرائیل، یا میکائیل، جس کو بھی اللہ فرماتے ہیں من اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ اور بدبخت کون ہے جو مجھے چھوڑ کے میرے سوا کسی اور کو پکارے؟ یہ نہ کہا کرو کہ جی ان کو تو ہم خدا سمجھ کے تو نہیں پکارتے، خدا سمجھ کے تو مشرکین بھی بتوں کو نہیں پکارتے تھے، وہ بھی ان کو خدا تو نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ نصرانی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بعض لوگ ہیں تثلیث کے چکر میں، ورنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، یعنی خدا کو وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا سفارش کر دے گا۔ تو من دون اللہ، اللہ کے سوا جس غیر کو پکارنے والا، غیر کو سجدہ کرنے والا، غیر اللہ کی نظر نیاز دینے والا۔ اچھا بعض لوگ مسلمان ہوتے ہیں، عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن عادت بن گئی ہے کہ جناب یہ نظر برائے خدا اور نیاز برائے حسین، ایک عادت بن گئی۔ یہ بھی نہ کہا کریں، آدمی شرک میں چلا جاتا ہے۔ حالانکہ مسلمان ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم حضرت حسین کی نظر میں کہتے نہیں نظر تو اللہ کے لیے ہے لیکن نیاز ان کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے میرے ساتھ کسی کو شریک تو بنا رہے ہو نا، تو یہ کہنا بھی منع ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ ان کے لیے جہنم تیار ہے اور ایمان والوں کے لیے جنت تیار ہے۔ اس لیے فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اور یاد رکھو وہ سلاسل جو ہوں گے، وہ زنجیر جو جہنم کے ہوں گے، سلسلۃ 70 ذراع، 70 ہاتھ چوڑے زنجیر، یہ چھوٹے موٹے زنجیر نہیں ہوں گے۔ اغلال ایسے تو گلے میں ڈالے جائیں گے کہ اس کا چہرہ بھی چھپ جائے گا، یہ نہیں کہ صرف گلے میں ایک زنجیر پڑی ہوگی یا گلے کے اندر ایک ہلکا پڑا ہوگا، نا اذ الاغلال فی اعناقہم، اور پھر جہنم میں ایسے نہیں پکڑ کے لے جائیں گے، یصحبون فی النار علی وجوہہم، سر کے بل ان کو چلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا حضور آدمی سر سے بھی چل سکتا ہے؟ سر سے کیسے چلے گا؟ تو آپ نے فرمایا جیسے اللہ نے ٹانگوں پہ چلایا وہی چلائے گا نا، ہم نے تو نہیں چلانا ہے نا، ہم تو ٹانگوں پر بھی نہیں چل سکتے تھے نا، ٹانگوں پر چلنے کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے نا، تو وہ سر پہ بھی تو اللہ نے چلانا ہے، ہم نے تو نہیں چلانا۔ اور کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اب جہنم کی لپٹوں کے جو مزے ہیں نا وہ چکھو۔ کہا جائے گا اب سحر ھذا، تم نبیوں کو کہتے تھے نا جادوگر ہیں، کیا یہ جہنم بھی جادو سے بنی ہوئی ہے؟ دیکھو تو غور تو کرو۔ اب سحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یا تم اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ یہ اللہ نے کفور کے ساتھ
ذکر کر دیا. اب پہلے کون تھا؟ شاکرن. اب ان کا ذکر کیا. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. اللہ نے فرمایا جو میرے نیک بندے ابرار، خیر کرنے والے، اچھے عمل کرنے والے، یشربون من کاس، وہ پیئیں گے ایک ایسے جام سے. یاد رکھو کاس اس کو کہتے ہیں جو بھرا ہوا ہو، خالی کو کاس نہیں کہتے. من کاس کان مزاجها کافورا، اور جس کی ملونی جو ہے وہ کافور کی ہوگی. یہ دنیا کا کافور نہیں، وہ جنت کا کافور ہوگا. عینن، وہاں چشمہ ہوگا. یشرب بہا عباد اللہ، اللہ کے جو بندے اللہ پہ ایمان والے، توحید والے، صحیح عقیدے والے، وہ اس چشمے سے پیئیں گے. اور یفجرونہا تفجیرا، پھر ان کو جہاں چاہیں گے بہا کے لے جائیں گے. صرف یہ اس لیے علماء نے فرمایا کہ دنیا کی نہریں زمین کے اندر چلتی ہیں، لیکن جنت میں جو نہریں ہوں گی وہ زمین کے اوپر چلیں گی. اور دنیا میں جو نہریں ہیں وہ پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، لیکن جنت میں جو نہریں ہوں گی مومن جدھر چاہے گا نہر ادھر چلی جائے گی. یفجرونہا تفجیرا، جدھر اشارہ کرے گا ادھر جاؤ جی، ادھر جاؤ جی، ادھر جاؤ جی، ادھر جاؤ، اوپر جاؤ جی، اب نیچے جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. لیکن یاد رکھو یہاں اللہ نے ان کے پینے کا ذکر بھی فرما دیا، چشمے کا ذکر بھی فرما دیا، لیکن ان کے رہنے کا ذکر نہیں فرمایا. تو علماء نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو، اندازہ کر لو، جن کے پینے کے لیے ایسی نعمتیں ہوں گی، ایسے چشمے ہوں گے، ان کے لیے جنت کیسے ہوگی. نہیں، جن کو اب آدمی جاتا ہے نا کسی بڑے آدمی کو کہتے یار بڑی اچھی شربت پلائی ہے انہوں نے، یار کمال ہے، شربت ایسی ہے، کھانا پتہ نہیں کیسے ہوگا. پھر جب وہ اعلیٰ کھانا کھلے گا کہتے یار کھانا تو بڑا مزیدار کھلایا ہے، پتہ نہیں ٹھکانا کیسے ہوگا. پھر تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مطعومات کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی معقولات کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی مشروبات کا ذکر فرماتے ہیں، اور پھر اس میں تنوع کا ذکر فرماتے ہیں کہ کیسے کیسے وہ چیزیں ہوں گی، کیسی وہ نہریں ہوں گی. حتیٰ کہ جنت میں 4 نہروں کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى. اللہ نے فرمایا جنت میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جو کبھی خراب نہیں ہوگا، جس کا نہ رنگ بدلے گا، نہ بو بدلے گی، نہ ذائقہ بدلے گا، نہ وہ پانی کھڑے کھڑے خراب ہو جائے گا. اور وہاں دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، اور اس کے بعد فرمایا شراب کی بھی نہریں ہوں گی، لیکن وہ گندا دنیا کا شراب نہیں ہوگا جو جانور کے پیشاب کا ذائقہ رکھتا ہے، بلکہ لذت للشاربین، وہ شراب طہورہ ہوگا اور پینے والوں کے لیے باعث لذت ہوگا، باعث فرحت ہوگا. لا بیا غول، نہ اس کے اندر کسی قسم کا پیٹ کا درد ہوگا، نہ اس کے اندر سر میں صداع ہوگا، نہ نشہ ہوگا، ایک عجیب لذت و سرور ہوگا. اور فرمایا عسل مصفی، شہد کی، شہد بھی نہیں بلکہ شہد ایسا جو صاف شدہ، ریفائن کیا گیا، جس کو اللہ کی قدرت سے صاف کیا گیا. تو یہ مومنوں کا ذکر ہے. اللہم اجعلنا مع عبادک الابرار ومع عبادک الاخیار. اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار. کہتے ہیں جی کہ میں توبہ تو کرتا ہوں، لیکن توبہ کرنے کے
کے بعد نعوذ باللہ میں پھر گناہوں میں لگ جاتا ہوں، میرا بھائی ایک علاج یہ ہے کہ صرف توبہ نہ کرو، توبہ کرنے کے بعد نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب تک تمہارا ماحول نہیں بدلے گا تم توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ جب تم اچھے لوگوں کی صحبت میں جاؤ گے، ایک تو تمہیں گناہ کا ویسے بھی موقع نہیں ملے گا، اور پھر ان کی صحبت میں ان کو دیکھ کے ہر وقت نیکی کا خیال بھی آئے گا۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں جو ہیں جب ان میں تم شامل ہوگے تو اس کے ثمرات و برکات بھی ہوں گے، تو پھر تم گناہوں سے بچو گے۔ اب ایک آدمی توبہ بھی کرے اور پھر محکدے میں بھی چلا جائے، توبہ بھی کرے اور پھر ٹی وی بھی کھول لے، تو توبہ کیسے پکی رہے گی؟ توبہ کے بعد وہ ماحول پیدا کرو جس میں گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ میرا اپنا ایک دوست تھا، وہ حکمت کا کام بھی کرتا تھا اور اس کو لوگ ڈاکٹر بھی کہتے تھے۔ میرا بچپن میں تعلق تھا، اس کو میں نے بڑا زور لگایا بھی نماز پڑھو، وہ نماز نہیں پڑھتا۔ کبھی کبھی میری پکڑ سے پڑھ لیتا تھا، لیکن یہ کہنا کہ نماز آدمی اپنے شوق سے پڑھے۔ میں کہتے کہتے تنگ آ گیا۔ ہم حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں ٹھہرے ہوئے تھے، وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ میں کراچی میں ان کی خدمت میں رہتا تھا، مطلب وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بہرحال یہ ان کی شفقت تھی، ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے کہ ان لوگوں کے پاس ٹھہریں۔ تو وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ تو ایک دن میں نے صبح کی نماز کے لیے جب میں وضو کر کے تیار ہو کے الحمدللہ مسجد میں گیا، ساتھ ہی مہمان خانہ تھا، ساتھ ہی مسجد تھی، اور بڑی عظیم الشعبی ہے الحمدللہ، بڑی چمکتی ہوئی نیٹ کلین مسجد۔ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دل میں تو میں خوش ہوا، میں نے کہا اچھی بات ہے الحمدللہ۔ بہرحال نماز پڑھ کے میں آیا، میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آج کیسے شوق آ گیا؟ انہوں نے کہا یار کیا شوق آ گیا، پتہ نہیں تم نے مجھے کہاں ٹھہرایا ہے، ابھی تہجد کا بھی وقت نہیں آیا تھا تو ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت گھڑی ہوگی آپ کے پاس، کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس گھڑی نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، 10 منٹ گزرے اور آدمی آ کر ٹک 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 ٹک، حضرت آپ نے وضو فرما لیا ہے، تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا میں تہجد شجد نہیں پڑھتا۔ وہ چلا گیا، تھوڑی دیر گزری پھر دروازہ کھٹکا، السلام علیکم حضرت نماز کا وقت ہونے والا ہے، پانی گرم لوٹا میں نے باہر رکھ دیا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ کو سردی میں ٹھنڈ میں تکلیف نہ ہو۔ کہتا ہے میں نے سوچا جب سونے ہی نہیں دیتے تو چلو یار کرو وضو جاؤ مسجد، اور کیا، یہ تو کوئی ایسے لوگ ہیں سونے تو دیتے نہیں، آرام تو کرنے نہیں دیتے۔ تو اس لیے جناب میں مسجد آ گیا ہوں، کیا کرتا؟ تو ماحول بندے کو بناتا ہے، یاد رکھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے نا امید نہ ہو۔ اگر 1000 بار توبہ شکستی بازا، اگر 1000 بار بھی توبہ توڑ چکے ہو پھر بھی توبہ کرو، ابھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ یہ بھی شیطان کا حملہ ہے کہ یار تم نے توبہ کئی دفعہ کر کے توڑ دی ہے، چھوڑو کیا توبہ، توبہ کرو اور اپنا ماحول اچھا کرو، صحبت صالحین اختیار کرو، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، دین والوں کی صحبت میں رہو۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے تو کوئی منع نہیں، اور ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگے تو کوئی منع نہیں، کیونکہ حضور سے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگنا بھی ثابت ہے، ہاتھ اٹھانے سے بھی ثابت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ رواج بن گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد امام دعا مانگے اور پھر 3 دفعہ مانگے، یہ بدعت ہے۔ کبھی مانگ لیا کبھی نہ مانگا، کبھی ہاتھ اٹھا دیا کبھی نہ اٹھایا، تاکہ سب حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ رشتہ داروں کی وفات کے بعد کھانا دیتے ہیں اور ان کے اخراجات جو ہیں وہ متوفی کے مال سے لیے جاتے ہیں۔ بالکل کھانا حرام ہے، حرام۔ کیوں؟ مرنے والا مر گیا، اب اس کا تو مال ہے ہی نہیں۔
اب مال ہے وارثوں کا، تو کیا سارے وارث اس پہ راضی ہیں کھانا دینے پہ؟ اچھا ایک وارث جو ہے وہ نابالغ ہے، وہ تو جب تک بالغ نہ ہو اجازت دے ہی نہیں سکتا، تو بالکل حرام۔ بلکہ سنت یہ ہے کہ جو بندہ مر جائے تو محلے والے اس کے گھر میں کھانا بھیجیں 3 دن، تاکہ وہ اپنے غم میں ہیں بیچارے کب پکائیں گے، اور لوگ بھی آ رہے ہیں، مہمان بھی آ رہے ہیں، کہاں سے کھلائیں؟ ایک آدمی پہ قرضہ تھا، لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا اور وہ مر گیا، تو قرضہ اس کے ذمے ہے، وہ نہیں بخشا جاتا۔ اب قیامت کے دن اللہ چاہے تو اس کی نیکیاں لے کے اس کو دے دیں گے جس کا قرضہ ہے، اگر پھر بھی قرضہ بچ گیا پھر اس کے گناہ لے کے اس پہ رکھ دیں گے، اور چاہے تو اپنے خزانے سے ادا کر دیں، اللہ کی مرضی ہے۔ کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی حج پہ آتا ہے اور مدینہ منورہ حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کا حج ناقص ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ حج اور مدینہ پاک کی زیارت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، حج حج ہے، زیارت زیارت۔ باقی یعنی لازم انسان کوشش کرے، یہ بڑی بد نصیبی ہوگی کہ مکے میں آنے کے بعد بھی مدینے نہ جائے، ورنہ اگر نہ جائے حج سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد سر پہ میں نے ٹوپی پہن لی، تھوڑی دیر بعد یاد ہے اتار دی، کوئی بات نہیں۔ آپ نفل جو ہے اپنے لیے پڑھیں، دوسرے کے لیے پڑھ کے دعا کریں، کیونکہ عبادات مالیہ ہیں، عبادات بدنیہ ہیں، عبادات مالیہ اور بدنیہ ہیں، تو اس لیے علماء کہتے ہیں عبادات مالیہ تو جس کے لیے خیرات کرو، لیکن عبادات بدنیہ ہر آدمی اپنے اپنے لیے کرے۔ ہاں 2 رکعت نفل پڑھ کے ثواب بخش دو۔ مرے ہوئے کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اس کو حج کا شوق تھا، مر گیا، اس کے لیے حج کرائیں بالکل، یا خود کریں، حج بدل یہی تو ہوتا ہے۔ میں نے وہ ہونٹوں پہ لگانے والی خشکی کی وجہ سے چپ سٹک جو تھی وہ لگائی، تو اس میں خوشبو میں پھر میں نے صاف کر دی، کوئی جرمانہ نہیں، لیکن آئندہ نہ لگائیں۔ لگانا ہو نا تیل، زیتون کا تیل لگا لیں، یا ایسی چیز لگائیں جس میں خوشبو نہ ہو۔ بھائی حج جس کے لیے چاہے کر سکتے، قربانی حضور کے لیے بھی قربانی کر سکتے، کوئی عبادت مالی ہے، اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں نا۔ حضرت علی ہر سال حضور کے نام پہ قربانی فرماتے ہیں، حضور پاک نے امت کے لیے قربانی فرمائی۔ فجر اور مغرب عصر کے بعد نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے، تو لہذا مغرب کے بعد پڑھا کریں یا سورج نکلنے۔ یہاں ائمہ فرماتے ہیں کہ صرف طواف والوں کے لیے اجازت ہے اگر پڑھنے، ان کے نزدیک بھی افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ ایک آدمی نے طواف کی نیت کر لی، استلام بھی کر لیا، پھر چھوڑ دیا، اب طواف اس کے ذمہ واجب ہو گیا ہے، دوبارہ آئے اور طواف کرے۔ قرآن پاک کے اوراق جو پوسیدہ ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، ان کو کسی چیز میں ڈال کے دفن کر دو، پانی میں بہا دو۔ ویسے اصولی بات تو یہ، آگ بھی لگائے تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن ایک بے ادبی کا شبہ ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ قرآن مجید میں وہ نسخہ مبارک جس پہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے اور آپ کا خون مبارک بھی گرا تھا،
کہتے ہیں کہ ترکی میں ہے، استنبول میں، اللہ عالم، میں نے نہیں دیکھا۔ کسی عالم کو یا عام آدمی کو قبرستان کے علاوہ الگ کسی جگہ دفن کیا جائے۔ دیکھو جی، اصل بات یہ ہوتی ہے نا، اعتراض کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ بعض علماء وصیت کر جاتے ہیں کہ یار مجھے مدرسے کے باہر کسی کونے میں دفن کر، تاکہ طلبہ نکلیں گے دعا تو کریں گے نا۔ اگر دور قبرستان میں ہوں گا تو پتہ نہیں کوئی یاد بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو ایسی اگر بات ہے تو کوئی حرج نہیں۔ میں طائف میں رہتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے لیے عمرہ کروں، اگر زندہ ہیں تندرست ہیں پھر کیوں کرو، ان کو بلا کے کراؤ۔ بچوں کی طرف سے عمرہ کوئی، بچوں کی طرف سے کوئی عمرہ نہیں کیا جاتا۔ جنازے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ لیکن حنابلہ اور شوافی کے نزدیک پہلی رکعت میں فاتحہ ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، وہ بھی فاتحہ کو دعا سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ حرم میں مکے مدینے میں آنے والے مسافر جو ہیں ان کو سنت اور نفل معاف ہے، وتر پڑھنے ہوں گے چونکہ وتر واجب ہے، لیکن اگر پڑھیں تو ثواب ہے، کوئی منع تو نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوگا، ورنہ اگر پڑھیں 2 رکعت اور 2 لاکھ رکعت کا ثواب اپنے کیوں چھوڑ دیں، اور جب کام ہی کوئی نہیں۔ نماز کے ہر رکعت میں ثنا پڑھے، بالکل نہیں، پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا، اس کے بعد ثنا نہیں پڑھے گا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما۔ ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، بد کردار ہیں، لیکن تیرے نبی پاک کی امت میں ہیں، رحم فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، یا اللہ عراق میں ہیں، شام میں ہیں، سوریہ میں ہیں، برما میں ہیں، یا اللہ ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس عاجز کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ ہمارے بعض طالب ساتھی بیمار ہیں، ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ، جو جماعتیں، جو افراد تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے اس غریب ملک کو بچا لے۔ یا الہ العالمین اب وہ ملک تباہی کے کنارے پہ آ گیا ہے۔ یا الہ العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ دے۔ لا تعذبنا بذنوبنا، لا تهلكنا بذنوبنا، لا تمنع عنا بذنوبنا عن فضلك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم۔